ایران کی اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کب تک وہ سسٹین کر سکتے ہیں میزائل یا ڈرونز؟ امریکہ کے پاس آپ امیجن کریں، جو میں پہلی دفعہ چینل پہ کر رہا ہوں، انڈیا سے رابطے میں ہے کہ اب آپ ہمیں کوسٹل فیسلٹیز دیں جو مڈل ایسٹ کے ملک دے رہے تھے۔ ایران کے لوگ جنگ کم لڑنا چاہ رہے ہیں اس وقت، اب بدلہ موڈ میں زیادہ ہے۔ ایران کا ایک تھرڈ ڈائمینشن ہے اور صرف ایران اسپیسیفک، وہ ہے ان کی لیڈرشپ کی اور ان کے ویپنز کی سروائیویبلٹی۔ بڑا آئرن ڈوم اور جو پیٹریٹ آپ ذکر کر رہے ہیں اتنا ایکسپینسو ہے، یہ ناکام ہوتا کیوں نظر آ رہا ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا ہے، جو ٹیکٹکس یوز کیا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں ان کو فالو پیٹرن بھی یہ پتا ہے کہ یہ ریپڈ فائر کرتے ہیں اور اس کے اندر ڈمیز ہوتے ہیں۔ ڈمیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیمولیٹ کرتے ہیں پورے کے پورے، صرف نمبر بڑھاتے ہیں، ان کے اندر وار ہیڈ نہیں ہوتے، اور انہی کے اندر انہوں نے اوور پرسائز جو لیٹسٹ ان کا الفتح ایڈوانس ورژن ہے اور خیبر شکن ہے، وہ بھی انہی کے اندر کنسیل کر کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ، ایران کون کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا؟ آپ حیران ہوں گے کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے اور ایران نے اپنے شاہد جو ڈرون ہیں وہ روس کو ایکسپورٹ کیا۔ ان کے پاس تو اوبلیگیٹری ہے، نمبر 1 ریکوائرمنٹ جنگ لڑنے کی ہے سروائیویبلٹی، دین از دا کیپیبلٹی، دین از دا ریزالو۔ جو امریکہ اور اسرائیل کا ایک پرسپشن تھا، اس سے کتنی بڑی جو مت ہے وہ شٹر ہو جائے گا؟ امریکہ اور اسرائیل جو ان کا بھرم تھا نا، میں پریڈکٹ نہیں کرتا بٹ انالائز کرتا ہوں، دے ول ناٹ بی دا سیم آفٹر دا وار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ صرف ایئر پاور سے لگ رہا ہے لڑی جا رہی ہے۔ کس کا پلڑا بھاری ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، کیا کیا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایئر کموڈور ریٹائر ہیں، اس وقت سب سے زیادہ بزی آدمی ہیں پاکستان میں تجزیے کے لحاظ سے۔ السلام علیکم ایئر کموڈور صاحب۔ تھینک یو ویری مچ اسلام بھائی، سر بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تو لگ رہا ہے کہ اب جنگ صرف ایئر پاور کے تھرو لڑی جا رہی ہے، کتنی اہم ہو چکی ہے یہ؟ جی بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، بلکہ آلموسٹ سمن ہی کیا جنگی صورتحال ہے، میں نے اسی لیے کہا نا وہ جنگی ٹرم یوز کرتا ہے۔ نہیں آپ کی محبت ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو یاد ہے پچھلی جنگ کے اندر بھی کہا تھا، ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو آل فورسز، میں نے کہا تھا کہ ایئر پاور کے بغیر جنگیں شروع کی جا سکتی ہیں، لڑی بھی جا سکتی ہے، جیتی نہیں جا سکتی۔ تو اب آپ کے سامنے دیکھیں، میڈیم ایئر ہی ہے، چاہے وہ آپ میزائل پھینک رہے ہیں، چاہے وہ ڈرون پھینک رہے ہیں، چاہے آپ سیٹلائٹ کی پکچر لے رہے ہیں، ایک ایلیمنٹ آف ایئر پاور، اس کو ایئر پاور کہیں، ایرو اسپیس پاور ہوگی نا اب تو۔ بالکل صحیح۔ تو اب ایران نے بھی بہت زیادہ اسی پہ فوکس کیا، اور ظاہر ہے اس کے بعد چوائس ہی نہیں ہے جیسے ویپنس کی۔ اور ابھی میں دیکھ کے آ رہا تھا کہ ڈرونز ہیں جو $10,000 کا بھی نہیں ہے شاید، اور اس نے ملینز آف ڈالرز کی پیٹریاٹ کو نکارا کر دیا۔ ابو دھابی اور دبئی وغیرہ میں جو فائر ہوئے، انہوں نے سمپل ڈرون ہوٹلوں پہ فائر کیا، جدھر موسٹلی امریکن ٹھہرے ہوتے جن ہوٹلوں میں، انہوں نے ہوٹلوں کے اس فلور پہ مارا ہے۔ $10,000 کا وہ ہے، پیٹریاٹ سارے ناکام ہو گئے، انہوں نے ریپڈ فائر کیا، ان کو بھی پتا تھا ایئر بیسز کو بچانا ہے۔ اس وقت میں رات کو ریسرچ کر رہا تھا ارلی مارننگ کہ امریکہ کے پاس آپ